اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے پاس وہ واضح اصول اور ضابطے لے کر آیا ہوں جو اللہ پاک نے ہم سب کے لیے طے کر رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں مستفید بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اس کے لیے صرف ایک چھوٹی سی آپ کو کاوش کرنی ہے اور بس پھر کامیابیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے گا۔ تو میری مراد ان اصول و ضوابط کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھے ہیں۔ میں سیدھا آپ کو قرآن پاک پر لے کے چل رہا ہوں۔ یہ جناب پارہ ہے 27 اور سورہ ہے النجم، اور سورہ نجم جو ہے وہ 54 سورہ ہے، اور آیت مبارکہ ہے یہ جو کنسرن اور ریلیٹڈ پارٹ ہے، میں اس پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ تو جناب اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے ضابطہ حیات یہ بنایا ہے کہ کوئی، وہ پہلی آیت تھی سے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ ہو یا ثواب ہو۔ معافی چاہتا ہوں۔ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جی، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے پھر ہے کہ تمہیں اپنے اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور وہی دیکھیں نا، ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ نے کوشش کی، آپ نے کام کیا، آپ نے اللہ کے راستے پہ چلے، دنیا کے جو بھی آپ نے اپنے لیے راستہ اختیار کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس وہ طریقہ کار ہے، پیمانہ ہے، جو کمپیوٹر ہے، جو آپ کہہ لیں، اس پہ اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نیتوں کے ساتھ سارے کام ہونے ہیں اور آپ کا عمل دیکھنا ہے۔ اور پھر طے ہو جاتا ہے یہ کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، تو وہی رلاتا بھی ہے اور پھر ہنساتا بھی ہے۔ آپ نے عمل کیا، آپ نے کوشش کی، اس نے دیکھ لیا، اور نتیجہ سیدھا آ گیا کہ آپ کامیاب ہیں یا فیل ہیں، آپ ہنسیں گے یا رونے کے قابل ہیں، آپ کے لیے کیا سلوک آپ سے ہونا ہے۔ اٹس انٹائرلی ڈپینڈ آن اس، ہم پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر وہ بتا دیا کہ وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرے گا، اور وہی مادہ اور نر، ساری ڈیٹیل ہے، مادہ اور نر دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے، وہی انسان کو پیدا کرتا ہے، اور اسی پر ان کو دوبارہ اٹھانا لازم ہے۔ اور ہر روز آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کیا تو اتنا، میرا کام نہیں ہوا تو میں رو رہا ہوں، اور میں نے اتنا کیا، دوسرا کہتا ہے تو آج اتنی میرے پاس دولت ہے۔ نہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ اللہ ہی دولت مند بھی بناتا ہے اور مفلس بھی کرتا ہے۔ اور اب اس کلیئر کٹ اصول کے بعد، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سورہ رعد ہے، میں اس پہ آپ کو بھی لے کے چلتا ہوں، ذرا تھوڑا سا آپ کو سکون بھی ہو جائے۔ سورہ رعد اور آیت نمبر ہے 26۔
وہ بڑی ضروری ہے بات سمجھانی ہے آپ کو. جی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہنساتا ہے، رلاتا ہے. اور یہ بھی بتایا ہوا ہے قرآن پاک میں، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور یہاں اللہ نے ایک فیصلہ اور دے دیا کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو یہ ساری آپ کو جو پوری گنتی بتا دی ہے اس پہ کے پیچھے صرف ایک اصول ہے، اس کے شروع میں ایک اصول ہے، اس کے درمیان میں ایک اصول ہے. اصول شروع سے لے کر آخر تک صرف ایک بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لائیں. اور ایمان لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف کہ میں کلمہ گو ہوں، کلمہ گو کے گھر پیدا ہوا ہوں، مسلمان ہوں. جب میں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس اسکول میں، اسلام کے اسکول میں داخل ہوں، تو پھر اس کے ضابطے بھی مجھ پہ لگیں گے، اس کو اصول و ضوابط بھی پر بھی مجھے عمل کرنا ہے. اور پھر اس کے مطابق مجھے کلاس میں بیٹھنا ہے، تبھی کلاس میں وہ جو کالج اسکول والا ہے مجھے بیٹھنے دے گا، وگرنہ یہ سب کانسیکوینسز مجھے برداشت کرنے پڑیں گے. مفلسی کے، امیری کے، غریبی کے اور ہنسانے کے، رلانے کے، یہ سب مجھ پہ ہے کہ میں نے کیا کر کے آگے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو پھر جو میں نے امتحان میں لکھا ہے وہ میرا نتیجہ آ جائے گا. آپ کو کوشش کیا کا حکم ہے تو کوشش ان پیرامیٹرز کے اندر اندر ہونی ہے، لوٹ مار کوشش نہیں ہے. وہ تو آپ کی رسی دراز ہے، میری رسی دراز ہے کہ لوٹ مار کرو، فراڈ کرو، جو مرضی کرو، وہ یہاں کے لیے. دین یو ہیو ٹو بیئر دی کانسیکوینسز، فیس دی کانسیکوینسز. تو پہلے تو یہ فارمولہ طے ہو گیا کہ رلانا، ہنسانا، آپ کی آمدنی میں آنا، کم ہونا، زیادہ ہونا، مفلسی، آپ کی رزق کی تنگی، اس کو فراخ کر دینا، سب چیزیں اللہ کے اپنے کنٹرول میں ہیں. میرے اور آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. عزت اور ذلت اس کی عطا ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. آپ کا کام صرف لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی جس کی طرف اس کا لگاؤ ہے، جس کے لیے وہ محنت کے لیے چلتا ہے. محنت کی، آپ نے ذرا سی کوشش کی کہ یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ رستہ بتانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو ادھر چلانا شروع کر دیتا ہے. میں نے سوچا کہ نہیں یار میں شارٹ کٹ لباں جا کے ڈاکہ مار کے تو یہ کام کر لے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. تو پھر وہ رستہ ادھر شیطان لے کے، شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا نا آپ. تو جو آدمی جیسا سوچ رہا ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے دور ہے، اللہ کی طرف سوچ ہی نہیں رہا، تو اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اس کے ساتھ شیطان مقرر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. پھر ذلتیں اور رسوائیاں اور سب کچھ اسی کا ہی وہ کیا کہتے ہیں رہ جاتی ہیں مقدر. تو اللہ کے لیے جو آپ نے کام کیا ہے اپنی زندگی کے لیے، اللہ کے نام سے، اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کی سوچ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہنسانے والا بھی میں ہوں، رلانے والا بھی میں ہوں، عزت دینے والا بھی میں ہوں، ذلت دینے والا بھی اللہ پاک ہیں، مفلسی والی دینے والے بھی، امیری بھی، غریبی بھی، رزق بھی جس کا فراخ کرنا اس کی مرضی ہے. میرا اور آپ کا زور نہیں ہے، میری اور آپ کی تو صرف سوچ ہے، جو کہ اگر اچھے انداز سے ہے، اچھے طریقے سے ہے، اچھی طرف ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو پھر ڈر کس بات کا ہے. اس نے کوشش کی، برائی کی، تو اس کو اس دنیا کے لیے سر مل رہا ہے. آپ اس کی عمارات کو دیکھ رہے ہیں، گاڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، مت دیکھیں. یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کے پاس تو دو جہانوں کا معاملہ مل رہا ہے نا آپ کو. آپ نے کام یہاں کیا ہے، آپ کی ایک یہاں بلڈنگ بنی ہے، ایک بلڈنگ آگے بھی بن رہی ہے، جہاں آپ نے ایکچولی کہتے ہیں نا انتقال ہوا. انتقال کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے آگے منتقل ہو گیا. وفات کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے آگے چلا گیا، فوت ہو گیا، یعنی یہاں سے وہ چلا گیا ہے. کہاں چلا گیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے لیے اصل دنیا آگے ہے.
یہ تو صرف تھوڑا سا پیریڈ ہے نا، بارہا یہ بات ہو چکی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو جب آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں اور اچھی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق یہ سوچ کے کہ میں نے کام ایمانداری سے کرنا ہے، تو برکت ڈالنا، رزق بڑھانا، اس کو کامیاب کرنا، اس آپ کی محنت کو برابر کرنا، وہ تو پھر اس کا کام ہے، چھوڑ تو اس پہ دیا نا آپ نے۔ کوشش کر رہے ہیں آپ، حق طرح سے کر رہے ہیں، حق حلال کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو پھر یہ مت سوچیں کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ کیوں جب آپ نے کہہ دیا تو آپ کے بس سے نہیں ہے، آپ نے بتوں کی طرف سوچ لیا، شرک کی طرف سوچ لیا، کیوں تو اللہ کے پاس ہے۔ تکبر اور کبریائی تو اس کی ہے۔ آپ کا کام نیت سے، نیک نیتی سے آگے چلانا ہے۔ جیسے دو بھائیوں میں اگر صلح بھی کرائی ہے، حکم ہے نا اللہ کا، آپ نے یہ سوچ کے کہ اللہ کا حکم میں نے پورا کیا ہے، تو آپ کو تو اجر اس کا ملنا ہے، آپ اجر کی توقع نہ رکھیں کسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکام پر چلنے کی صحیح طور سے توفیق دے، اور انشاءاللہ پھر اسے اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ یہ باتیں، یہ علم اپنے پاس دبا کر مت رکھیں، اس کو صدقہ جاریہ بنائیں، جس طرح مجھے اللہ نے توفیق دی ہے آپ بھی چلیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ اور آپ کے بال بچوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ہمیشہ ملتا رہے۔ اللہ حافظ نگہبان۔